جی ہم اپنے جو ہے زون اے کے آخری ستارے کے اوپر، سب سے معصوم اور وہ ستارہ جس پہ ترس بھی آتا ہے کہ اتنی بمپی رائڈ ان کی ہوتی ہے، اتنی رولر کوسٹر ہوتی ہے ان کی زندگی کی، ہر دن نیا دن، ہر دن نیا ٹاسک. اس کی بھی دلیل میرے پاس موجود ہے کیونکہ میں علم کی بات کرنے والی عورت ہوں. کینسیرینز یعنی کہ اردو میں اس ستارے کو کہا جاتا ہے برج سرطان، جن کے نام اردو میں ہے سے، چاہے وہ حلوے والی ہے یا ہاتھی والی ہے، انگلش میں ایچ سے، ہنی والا ایچ. تو اگر آپ کے نام اس الفابیٹ سے شروع ہوتے ہیں اور جو ہے آپ کے لیے ستارہ تھوڑا سا یہاں پہ مشکل جو ہے وہ مطلب آپ کے پاس اپنی تاریخ پیدائش اگر نہیں ہے، تو میں بالکل آپ لوگوں کو کہہ سکتی ہوں کہ یہ ستارہ میرے کینسیرینز کی مدد کرے گا، آپ کے جو ہے اس وقت آپ کے لیے راستوں کو آسان کرے گا انشاءاللہ. روڈ میپ کا تعین کرنے میں اس کی جنرلائز انفارمیشن جو ہے وہ آپ کی مدد کرے گی. تاریخیں نوٹ کر لیجئے، 7 اپریل سے ہم اسے سٹارٹ کریں گے اور ہم اسے ختم کریں گے جا کے جو ہے 13 اپریل پہ. تو جی 7 اپریل سے لے کے 13 اپریل تک میرے کینسیرینز بھی میرے رب کے حکم سے سیف زون کے اندر ہیں. ہو سکتا ہے خانہ مال میں کوئی اچھی خبر آپ کا موڈ اچھا کر دے، دین کوئی ٹریول جو ہے آپ کے لیے وسیلہ ظفر ثابت ہو، کوئی شارٹ ٹریول ہو سکتا ہے، رشتہ داریوں کے پرپس سے ہو سکتا ہے. اور 12 اور 13 کی تاریخیں بھی آپ لوگوں کے لیے پازیٹیو ہیں، آپ لوگوں کے حق میں ٹھیک تاریخیں، اللہ کا شکر ہے. تو 7 جو ہے لے کے جو ہے اسے یہاں تک کہ 13 اپریل تک میرے کینسیرینز اس ہفتے سیف زون میں ہیں. آلدو کہ ایک ستارے نے میرے کینسیرینز کی بڑی پھرکی گھمائی ہے. مجھے جب یہ پھرکی گھومنے لگی تھی، یقین جانیے مجھے سب سے زیادہ آپ لوگوں پہ پیار آتا تھا، کیونکہ یہ بڑے پنگے کروا سکتا تھا، امکانات اس کے موجود تھے. 5 جنوری سے 25 فیبروری تک تو یہ بہت خطرناک تھا. اس کے بعد یہ رک تو گیا، اس کا جو ایک انتشار تھا، لیکن یہ یہاں سے نکلا نہیں. اور اگر ہم میرے کینسیرینز اور ہم 18 اپریل تک پہنچ جائیں گے تو ہم اس کی سیلیبریشن ضرور کریں گے کہ ہم اللہ کی نظر میں کہوں گی ہم غازی ہیں، مجاہد ہیں، شہید نہیں ہوئے اس وقت کے اندر. کیونکہ اس سال 2025 کا فرسٹ ہاف، او مائی گاڈ، بہت ڈیفیکلٹ ہے، بہت ڈیفیکلٹ ہے. اور آپ تو بہت سارے فرنٹس کے اوپر پس رہے تھے، اسی لیے میں نے حالانکہ آپ کے پٹھے مضبوط کرنے شروع کر دیے تھے کہ دعائیں مانگیے، کیونکہ آپ کا ستارہ 10 فیبروری سے اتنا سالڈ ہو گیا تھا کہ آپ کی دعائیں، آپ کی مانگی ہوئی دعائیں، جس بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہے، ان دی اینڈ ہر مذہب، ہر انسان اس اوپر والے کو ہی پکارتا ہے. تو آپ کی دعاؤں نے ہی وہ کام کر دینا تھا جو کہ آپ کا انکاؤنٹر کر سکتے تھے آپ ان حالات کو. ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم موجود ہے، یہ بڑے محدود سا وقت ہے. اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ تو کیجئے پر مانگیے، ان کو مانگنا پسند ہے. شہرک کے پاس ہے رب، ضروری نہیں کچھ لوگ سجدہ نہیں کر پاتے، بیماری کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ پاتے، رب شہرک کے پاس ہے. انہیں بہت اچھا لگتا ہے کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنا اگر کلیم کرتے ہیں، انہیں بہت پیارا لگے گا اگر آپ ان سے مانگیں گے. تو پلیز میں آپ سے پھر ریکویسٹ کروں گی، بڑا پیارا ٹائم ہے، صرف ریکویسٹ یہ کروں گی جب اپنے لیے مانگیں تو اس ناچیز کے لیے مانگ دیجئے گا، اور یہ مانگ دیجئے گا میری زندگی مجھ پہ آسان ہو جائے. بہت ساری مشکلات کا میں شکار ہوں، بہت ساری ڈیفیکلٹیز کا شکار ہوں، اور بہت سارے فرنٹس پہ بہت اکیلی ہوں. تو پلیز آپ لوگوں نے دعا مانگنی کہ اللہ پاک میری زندگی میں آسانی فرما دیں. اس کے بعد جی ایک ستارہ 20 مارچ سے آپ کے کریئر کو روشنی دینے کے لیے آیا ہوا ہے.
اپ گریڈ بھی ہو سکتے ہیں. ہمارے وہ کینسیرینس جو ذاتی کاروبار میں ان کے بہت سارے غم غلط کرے گا, نئی روشنی, نیا سٹیپ جو ہے پچھلے غموں کی تلافی کرے گا, کیونکہ لاسٹ پریویس 18 مہینے ایک ڈیڈ لاک کا شکار رہا میرے کینسیرینس کا. یہ جنرلائز انفارمیشن ہے. میرے کینسیرینس کا جو کاروباری ہاؤس ہے, تو اب اللہ کا شکر ہے کہ 20 مارچ سے نئے مبارک ستارے کا پہلا قدم پڑ چکا ہے. اس کے بعد جو ایک دھما چوکڑی مچی جس پہ مجھے ڈر لگ گیا کہ میرے کینسیرین اسٹوڈنٹس کا کوئی لاس نہ ہو جائے, میرے وہ کینسیرین جن کا امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ سے ریلیٹڈ کام ہے وہ نہ کہیں اسٹک اپ ہو جائیں, میرے وہ کینسیرین جو اوورسیز فلائی کرنا چاہتے ہیں, کوئی امپورٹنٹ ویزا یا امیگریشن اپلائی کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے کوئی پرابلم نہ آ جائے. اب جو ہے کیونکہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ 2 ستارے اکٹھے جو کہ پیسفل سے ستارے ہیں, کبھی ایسا نہیں ہوا. میں 98 سے پڑھ رہی ہوں. آپ سوچیں, اللہ جانے آگے پیچھے ان کو کیا پرابلم آتی ہے. ایک تھی 27 مارچ اور دوسری تھی 30 مارچ. یہ الٹے چلتے ہوئے آتے ہیں اور جو ہے نا وہاں پہ جو ہے آپ کے اس ہاؤس کے اندر پرابلم پیدا کر دیتے ہیں کہ جو اللہ نہ کرے جو میں نے آپ کو گنوائے ہیں. لیکن اس ہفتے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ 7 اپریل کو ایک ستارے کو تو ترس آ گیا ہے. 7 اپریل پاکستان کا مقامی وقت 2 بجے یہ تو سرنڈر کر گیا ہے, لیکن ابھی یہاں موجود ہے. تو آپ نے ہارڈ ورک ابھی جاری رکھنا ہے, اسپیشلی جو میرے کینسیرین اسٹوڈنٹس ہیں. اور کوئی بھی اپلیکیشن, کوئی ویزا فارم, اچھے کنسلٹنٹ کی مدد لینی ہے. کوئی بھنڈ نہیں کرنا کسی بھی فیلئر یا ریجیکشن سے بچنے کے لیے. تو ابھی یہاں پہ یہ موجود ہیں. ہاں انشاءاللہ اگلے 2 ہفتوں کے اندر یہ یہاں سے نکل جائیں گے. پھر آپ اس خطرے سے میرے جو ہے بہت سارے کینسیرینس کو ایک میجر ریلیف جو ہے وہ ملے گا. تو یہ تھا جی اس ہفتے ہمارے زوم. کسی بھی طرح کی انسیکیورٹی کو یا کسی ایسے انسیکیور پرسن کو اپنی زندگی میں مت آنے دیں. What a beautiful message. Color of this week is white. Color of this week is white. Now let's see آپ کے لیے پک اپ کارڈ میں کیا نکلتا ہے. کارڈ سے کرتے ہیں شفل. اپنے مائنڈ میں سوچیے گا ایک کویشچن, یہاں پہ ہے صرف ایک ہی آنسر. تو دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے آنسر, اور یہ رہا آپ کا آنسر. اوکے, ٹرسٹ, یقین. اسی کے ساتھ یہ ہے آپ لوگوں کے لیے ایک جنرل ریڈنگ. باقی جس وقت آپ اپنی پرسنل ریڈنگ لینا چاہیں وہ آپ کے بارے میں ہو یا آپ کی کسی پیارے کے بارے میں, ضرور جانیے, ضرور پوچھیے, ان ڈیٹیل بات کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو اپوائنٹمنٹ لینی ہوتی ہے. نمبر آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے, اسی نمبر پہ اویلیبل ہوتی ہوں. اپنا خوب خیال رکھیے, چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو. کینسیرینز آپ لوگوں کے لیے ہفتہ کیا معاملات لے کر آئے گا. ڈیٹس ہیں جی 7 اپریل سے 13 اپریل. کینسر, آپ لوگوں کے اب لگن میں آ گیا ہے مارس, اور یہ جتنے بھی پلانٹس ہیں آپ کے اب ہیں یہ 9th ہاؤس میں, جس میں کہ مرکری ڈائریکٹ اور وینس بھی ڈائریکٹ ہو جائے گا 13 کو, یعنی کہ ہفتے کی لاسٹ ڈیٹ میں, جس کا ہم ذکر کریں گے. اس کا جو ڈائریکٹ ہونا ہے, اس کی جو امپیکٹس ہوں گے وہ تقریباً آئیں گے اگلے ہفتے میں. لیکن ابھی جو ہم مارس کو اگر دیکھیں جو آپ کے سکر لگن میں ہے, یہ مارس کا آنا انٹو کینسر, یہ اسی کوئی بہت اچھی پوزیشن تو نہیں ہوتی ہے جس کو ہم اس کی زوال کی پوزیشن کہتے ہیں یا اس کی فال پوزیشن کہا جاتا ہے. یہ کچھ آپ کے ایسے معاملات جس کو ہم آپ کی پرسنل لائف کہتے ہیں, یا جس میں آپ کو تھوڑا سا اپنے مزاج, آپ کا اپنی بیہیویئر کہہ لیجئے, اس پہ تھوڑا سا کنٹرول بھی رکھنا ہے. بہت سے ریلیشن, وہ چاہے آپ کے اپنی ازدواجی زندگی ہو, آپ کے اپنے ارد گرد کے لوگ ہوں, ٹیمپرامنٹس ہوں, بہت سی چیزوں کو کنٹرول بھی رکھنا ہے. کسی کو بھی ڈیل کرتے وقت, کسی کو بھی آپ اپنے چاہے کاروبار میں ہو, اپنے ریلیشن شپ میں ہو, ایز اے سیڈ پارٹنرشپ میں ہو, یہاں تک کہ پارٹنرشپ پہ بھی جو لوگ کام کر رہے تھے وہاں پہ بھی تھوڑی سی ڈسٹربنس آتی ہے. ہر ایک کو ڈیل کرتے وقت اپنے مزاج کو تھوڑا سا ٹھیک رکھنا ہے, اور یہ چیز سب سے زیادہ جس کو امپیکٹ کرے گی وہ ہوگا آپ کی ریلیشن شپ. اب چاہے آپ شادی میں ہو, ریلیشن میں ہو, خیال کرنا ہے.
ایک دم سے فوراً فیصلوں پہ نہیں جانا ہے. گڑبڑ آتی ہے, پرابلم آتی ہے, آپ کرواہٹ آ جاتی ہے, آپ ایسے ہی خواہاں چڑچڑی سی طبیعت میں رہتے ہیں. تو یہ تھوڑے سے اثرات امپیکٹس جائیں گے, خاص طور پہ جب آگے جا کے ہم مزید اس سے بات کریں گے, کیونکہ آپ کا جو آپ کے گھر کا مالک ہے وہ مون ہوتا ہے. تو جب چاند کی 15 تاریخوں کے بعد, کیونکہ آپ کے اوپر مون کے افیکٹس بہت زیادہ آتے ہیں, تو آپ نے اس چیز کو خاص طور پہ خیال رکھنا ہے. ویسے اگر ابھی دیکھا جائے تو جو لوگ ٹریول کرنا چاہتے ہیں, ٹریولنگ ابھی بڑی اچھی آئے گی, ٹریول سے ریلیٹڈ معاملات بڑے اچھے ہوں گے. فوراً اپنے فیصلوں کو, ڈیسیژن کو, یا جو بھی آپ ڈیسیژن اپنی زندگی میں لے رہے ہیں, جس میں خاص طور پہ ٹریول ہے, جو اسٹوڈنٹس ہیں ہائر ایجوکیشن کے لیے جانا چاہتے ہیں, یا جس میں آپ کی پیپر ورک, ڈاکومنٹیشن, ان چیزوں میں اگر آپ کو پرابلم آ رہی تھی, کوئی ویزا ایشو تھا یا کوئی بھی اس طرح کے ایشو تھے, اب وہ سارٹ آؤٹ ہوں گے, وہاں پہ ضرور آپ کو حل ملے گا. سو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یس, اٹ از اے گڈ سائڈ. ایک اور جو اچھی بات اس وقت آپ لوگوں کے لیے بالکل آئے گی, جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں, جس کو آپ کا اسٹیٹس کہتے ہیں, یا دنیا آپ کو کس نظر سے دیکھتی ہے, وہ معاملات اچھے ہوتے چلے جائیں گے. فائنینشیل سرکمسٹانسز آپ کے اچھے ہوتے چلے جائیں گے. اور جن لوگوں کا کوئی کاروبار ہے, یا اگر آپ اپنے بیرون ملک سے کسی بھی طرح کا کوئی آپ کا کام چل رہا ہے, کوئی بھی ایسے معاملات چل رہے ہیں, تو وہاں پہ یقیناً اچھی چیزیں ہوتی چلی جائیں گی. اگر آپ اپنے غصے مزاج کو تھوڑا سا یہاں پہ ٹھیک رکھیں تو بالکل بڑے اچھے معاملات اس وقت آپ کو ملیں گے. ناؤ لیٹس سی کارڈز کے حوالے سے آپ کی انرجیز کیا کہتی ہیں. جس بھی شخص کے بارے میں آپ سوچ رہے ہوتے ہیں, جس بھی سچویشن کے بارے میں آپ سوچ رہے ہوتے ہیں, کارڈز کی انرجیز بالکل اس سے ریزونیٹ کرتی ہیں. لیٹس سی کارڈز آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. اچھا جی, کچھ کارڈز ہیں اس وقت ہمارے سامنے جس میں آپ کو کچھ ڈسٹربنس ہے. کس کی وجہ سے ہے؟ ایک تو کچھ آپ کی کسی اولاد کی وجہ سے آپ کو ڈسٹربنس آئی ہوئی ہے. اگر میں یوں کہوں کہ کسی بچے کی وجہ سے آپ کو, جن کے تو بچے ہیں, کسی بچے کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہے, یا اگر آپ خود بچے ہیں تو آپ کو اپنے کسی بڑے سے کوئی پرابلم ہے, اپنے کسی گھر کے بڑے کی وجہ سے, پیرنٹ سے کوئی اختلافات, کوئی مزاج میں کوئی اس ٹائپ کی پرابلم بالکل آئی ہوئی ہے. کوئی اگر آپ کا لیٹیگیشن یا کوئی کورٹ کیس, کوئی لیٹیگیشن اگر چل رہا ہے, تو وہاں پہ تھوڑا سا خیال رکھیے گا. اپنے آپ سے یا آپ کسی کے ساتھ کوئی کیا ہے, کوئی کھٹی میٹھی سی بات, کوئی اس ٹائپ کی گفتگو, کچھ اس ٹائپ کی چیز ضرور چل رہی ہے. چیزوں کو بیلنس کریں, معاملات کو کچھ بیلنس کریں. آپ کو کوئی وکٹم کسی سچویشن میں ضرور بننا آئے گا, یا آپ کے اوپر کوئی الزام, کوئی چیز, کوئی بات آ سکتی ہے, اس کا خیال رکھیے. آپ کی اس وقت سکس سینس کافی اچھی ہوئی ہے, تیز ہوئی ہے, یا آپ کو آلریڈی کوئی بات سمجھ میں آئی ہے, کوئی صورتحال سمجھ میں آئی کہ ہاں یہ ایسے نہیں ایسے تھا. کسی چیز کی ڈیپتھ میں آپ گئے ہیں, کسی چیز کی گہرائی میں آپ گئے ہیں. آپ کیا ہے, اپنے اندر گریٹیٹیوڈ کو پیدا کریں, یعنی کہ اس کو شکر کہتے ہیں, شکر گزاری کو کہتے ہیں. جو بھی اس وقت میں آپ کے پاس ہے, اس کے اندر گریٹیٹیوڈ کو لے کر آئے, شکر گزاری کو لے کر آئے, اپنے اندر ٹھہراؤ کو تھوڑا سا لے کر ضرور آئے. دو آپ کا فیتھ سسٹم, فیتھ, اللہ پہ یقین, فیتھ بہت اچھا ہے, بہتر ہے الحمدللہ. پہلے سے بہتری کوئی آئی ہے, جس میں آپ پہلے کیا ہے, کسی چیز کے اوپر گھبرائے ہوئے تھے, پریشان تھے, یا آپ کو سمجھ نہیں آئی تھی کسی سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. اس میں آپ کے اوپر چیزیں کافی زیادہ بہتر ہوئی ہیں. اور اسی طرح سے آپ کا ریلیشن جو ہے کسی ایک کیا ہے, وہ آپ کے فیملی سائڈ کہہ لیں, یا آپ کی جو ایکسٹینڈڈ فیملی ہے, وہاں پہ آپ کا کوئی ریلیشن بہت اچھا ہوا ہے, بہتر ہوا ہے. یعنی کہ آپ کے تعلقات, کیونکہ آپ کی کوئی کیا ہے, کوئی محفل مجھے نظر آتی ہے, کوئی بڑی محفل ہے, کوئی فیملی کے ساتھ ہے, آپ کے کوئی ٹاکنگ ٹرمز بہتر ہوئے ہیں, آپ کوئی بات چیت کر رہے ہیں, کوئی ٹاکنگ ٹرمز ہیں. فیملی سائڈ ہے, کوئی فیملی میں کوئی ایسی محفل ہے, کوئی, کیونکہ وہاں پہ آپ کا ایکسپینڈ کرنا, آپ کا ان کے اندر گھلنا ملنا, کوئی اس ٹائپ کے تعلقات, چیزیں جو اس سے پہلے نہیں تھا, وہ معاملات اب جا کے کچھ بہتر ہوئے ہیں. کوئی ڈفرینسز تھے, جو کہ ڈفرینسز آپ لوگوں کے بہتر ہوئے ہیں, اچھے ہوئے ہیں. اور اس میں آپ نے بھی کچھ انیشیٹو لیا ہے, اور کچھ دوسری طرف سے بھی انیشیٹو آئے ہیں.
ऐसे जैसा कोई बादल से थे जो कि झट गए हैं और इस टाइप की प्रॉब्लम्स बेहतर हुई हैं। अच्छा जी, आप क्या है, यू हैव पेट्स, आपके पास कोई पेट है और आप अपने जो जो भी आप ख्वाब देखते हैं या जो भी आपकी ख्वाहिशात हैं उनको मैनिफेस्ट करें। समटाइम्स मैनिफेस्ट करने का या इस टाइप की जो ख्वाहिशात होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, उसका वक्त होता है जो कि बड़ा अच्छा होता है। दुआ का कह लीजिए, दुआ का मैनिफेस्ट करने का वो आप ज़रूर कीजिए। अल्लाह ताला इस वक्त आपकी सुन रहा है, मज़ीद आपकी सुनवाई हो सकती है, आपके मामलात बेहतर होंगे। तो रूहानी सफ़र है या कोई रूहानियत की तरफ आपका जो एक जर्नी है वो बहुत अच्छा है, बेहतर है और आप उस तरफ मज़ीद इंक्लाइन हो रहे हैं। आपके अंदर स्पिरिचुअलिज्म जिसको हम कहते हैं बहुत अच्छे तरीके से फैमिली के साथ आपका वक्त, चीज़ें, मामलात, क्योंकि आपके फैमिली साइड पे चीज़ें जो है इस वक्त बड़ी पॉजिटिव नज़र आती हैं, अच्छी नज़र आती हैं, स्ट्रेंथ है और आपको वहाँ से यकीनन कुछ ना कुछ मिलने वाला है या मिल रहा है फ्रॉम योर फैमिली साइड। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड या आपका मून मैसेज क्या है। ओके, यस, आप कुछ बड़ी पिक्चर की तरफ देखें। शायद आप जो मांग रहे हैं या चाह रहे हैं वो बहुत छोटा है। सो अपना कहते हैं ना, आप अपना बड़ी साइड पे देखें, बड़ी पिक्चर की तरफ देखें तो यकीनन आपको अच्छे मामलात मज़ीद नज़र आएंगे। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या है आपके लिए। ओके, आप किसी हार्ट ब्रेक से हील हो रहे हैं और किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से आपको ताज़ा आज़ादी भी मिली है। तो ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है या किसी किस्म की कोई एडिक्शन भी हो सकती है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अच्छा जी, आप क्या है, कुछ कन्फ्यूजन में हैं या इनडिसाइसिव हैं क्योंकि आपके पास इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है। लिहाजा पहले अपनी इंफॉर्मेशन को मज़ीद गैदर कीजिए, इकट्ठा कीजिए तो आपको अपने डिसीजन लेने में आसानी होगी। एडवाइस लीजिए, किसी एक्सपर्ट से लीजिए और फिर अपने डिसीजंस की तरफ जाइए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। और ये रहा आपका आंसर। ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, सूरत हाल मज़ीद इम्प्रूव होगी, बेहतर होगी